کیجئے جی گلبر، اپنے آپ میری کو آواز آ رہی انمیوٹ ہے بخاری کیجئے صاحب؟ اور پھر بات کیجئے. جی مجھے سنجیو آپ صاحب کی آپ کے پاس آواز آتے بالکل ہیں. کلیئر آ رہی ہے بخاری صاحب. 2 منٹ سنجیو میں صاحب ادھر آپ کے اسپیکر پہ پاس ڈالتا آتے ہوں، ہیں شاید ہم. چل جائے. گلبر صاحب گلبر صاحب جو یہ ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا چنڈ کلائی کے اندر ایک پاور پروجیکٹ ہے، تو جب وہ چلے گا جی تو کتنا جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا، خاص طور سے اس منڈی وغیرہ کے علاقے کے لیے اور پونچھ کے لیے. گلبر جی. میں سمجھتا ہوں جو جس پاور پروجیکٹ کی بات کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں اگر اس کو صحیح طور پر جو یہ پاور پروجیکٹ ہے کام کی طرف گامزن کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً پونچھ کی آدھی عوام جو ہے اس سے راحت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں پہلے بھی ڈیبیٹ میں آیا تھا، میں نے کچھ باتیں رکھی تھی، میں اچانک ڈیبیٹ سے باہر ہو گیا، کیا پتہ نیٹ ورک کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے. میں اپنے ساوجیاں گگڑیاں کی اگر بات کروں، یہاں پر آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، یہاں پر 2 3 4 سال قبل یہاں پر گریڈ اسٹیشن بنایا گیا تھا، جو کہ آج تک اس گریڈ اسٹیشن کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کو لائے عمل میں نہیں لایا گیا ہے. تو یہ بد نصیبی ہے یہاں کے لوگوں کے، خاص کر ہم لوگوں کی، کہ ایک طرف سے سرکار اگر کہتی ہے کہ 24 گھنٹہ ہم گرامین شیتر میں کوشش کریں گے بجلی دینے کی، وہیں پر ہمیں آپ دیکھ رہے ہو گفت اندھیرے میں رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے گاؤں گگڑیا ساوجے کی اگر بات کریں ہم، یہاں پر ڈیلی ویزرز تعینات کیے گئے، کوئی ایسا ذمہ دار آدمی محکمہ بجلی سے نہیں ہے. یہاں پر ڈیلی ویزروں کے سپرد یہاں پر کام کیے گئے ہیں، ان کی من مرضی سے وہ کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں، کام تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہاں پر کوئی پکا ملازم محکمہ بجلی سے تعینات کیا جائے تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی ذمہ داری کے ساتھ وہ یہاں پر اپنے جو افعال ہے وہ سر انجام دے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ رمضان کے مہینے کی بات میں نے شروع کی تھی کہ اس دوران میں سب سے زیادہ گگڑیاں ساوجیاں اور کھیت تک کے لوگوں نے بہت بڑا مطلب صدمہ اٹھایا بجلی کو لے کر. رمضان کے مہینے کے بارے میں آپ جانتے ہو، بجلی کی سب سے زیادہ اشد ضرور رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. اس مہینے میں یہاں کے لوگ جو ہے گفت اندھیرے میں رہے. وہ صرف وہاں پر روڈ کنیکٹیویٹی نکل رہی تھی چھمبر کناری سے، تو ایک ٹھیکے دار کی وجہ سے وہاں پر ہمارا جو بجلی کا جو پولز تھے، وہ تار تھے، پوری طرح سے ڈسٹرائیڈ ہو چکے تھے. اس کے علاوہ ہم نے جب سوال کیا سوشل ایکٹیویٹیز ہونے کے مادھیم سے، کہا کہ آپ ہمیں بتاؤ اگر یہ 1.5 سے 2 لاکھ کا نقصان یہاں پر چھمبر کناری کے راست روڈ کنیکٹیویٹی سے ہوا تو اس کا خامیازہ کون بھگتے گا؟ تو جواب ملا کہ یہ جو محکمہ بجلی ہے، محکمہ بجلی جو ہے اس کا خامیازہ بھگتے گی. ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ محکمہ بجلی اگر خامیازہ یہ 1.5 2 لاکھ روپے کا جو نقصان ہوا ہے، پولز گر گئے، تاریں گر گئی ہیں، تو ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ جو 1.5 2 لاکھ روپے کا آپ کہہ رہے ہو خامیازہ محکمہ بجلی کے سر ہے، تو یہ پیسہ کون دیتا ہے؟ یہ پیسہ عوام کا ہے. میں سمجھتا ہوں جو وہاں پر اتنا بڑا نقصان ہے اس کا واحد جس نے ٹھیکے دار جو وہاں پر کام کروا رہا تھا وہ ذمہ داری رہے، کیونکہ اس کے بارے میں پلاننگ کے ساتھ پہلے چلنا تھا، اور انہوں نے آنن فانن سب کچھ مٹا کر ہم لوگوں کو گفت اندھیرے میں رکھا. آپ اس نیوز شو روم کے مادھیم سے میں ایک اور بتانا چاہوں گا کہ جی الیکٹرسٹی جی. ضروریات زندگی ہے. اس ہمارے بچوں کی تعلیم اگرچہ کووڈ-19 کی وجہ سے عرصۂ دراز سے مطلب پوری طرح سے برباد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب چیزیں ہمارے لیے ایک ہی وقت میں تھوپا نہ جائے، بلکہ کوئی نہ کوئی راحت ملے. ہمارے بچے، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں بجلی جلی رہے کنٹینیو، تاکہ میں رات کو وقت تعلیم کو دے پاؤں. ایسے بہت سارے ایسے مدعے ہیں جن کو لے کر ہم نیوز شو روم کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا چاہیں گے تاکہ ان چیزوں پر کوئی عمل درآمد پیش نظر آ جائے. جی تو ایک دور دراز علاقہ ہے تنویر صاحب، اور وہاں سے جو ایک نوجوان ہے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا درد دل بیان کر رہا ہے. کیا کہیں گے تنویر چودھری؟